बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बोलता लाहौर। मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, इलेक्शन का बिगल बज चुका। शुकूक व शुबहात के साथ बहुत सारे अभी भी तज्ज़िया निगार, बहुत सारे तज्ज़िया कार जो हैं अभी भी लिख रहे हैं, अभी भी इस पर बात कर रहे हैं कि शायद 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे, नहीं होंगे। बट मैं सीधा जट बूटचा बंदा हूँ। आई बिलीव इन दैट कि चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आपने ये मामला सिर्फ बेगमात से डिस्कस करने हैं। इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। सो आई स्टिक टू दैट कि इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। सो ऑब्वियसली उसके अकॉर्डिंगली प्रेपरेशंस भी होंगी। मुख्तलिफ चीज़ें रिपोर्ट कल भी हुई, कल भी हमने आप तक पहुंचाया कैसे मुख्तलिफ सीटों के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जो हैं उनकी कंप्लेंट्स आई कि हमारे कागजात नामजदगी छीन लिए गए हैं, हमें आरओ के ऑफिस में एंटर नहीं होने दिया गया, पुलिस ने तशद्दुद का। आज वज़ीराबाद से कुछ रिपोर्ट हुआ है, मैं चट्टा साहब की जो लीगल टीम थी, वकला की टीम थी, उनकी जानिब से रिपोर्ट किया गया जी कि हमारे कागजात नामजदगी छीन लिए गए हैं। अटक से मेजर तारिक सादिक साहब का कुछ इस किस्म का रिपोर्ट हुआ। काफ़ी जगह ऐसी और भी रिपोर्ट हुई, काफ़ी आरओज़ के ऑफिस रिपोर्ट हुए कि जहाँ पर तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो क्लेम ये कर रहे हैं, क्लेमेंट है, आई डोंट नो व्हाट इज़ फैक्ट एंड व्हाट्स नॉट, लेकिन क्लेमेंट ये हैं कि उनको जी नई कागजात नामजदगी उनके जमा दाखिल करवाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है, आरओ ऑफिस में एंट्री नहीं दी जा रही। लेकिन सबसे बड़ी डेवलपमेंट मेरे नज़दीक ये थी, जिसको इग्नोर भी किया गया थोड़ा सा, वो ये था कि इमरान खान साहब हिमसेल्फ, बानी तहरीक इंसाफ, क्या वो इलेक्शन लड़ सकते हैं? क्योंकि 3 सीटों से कागजात नामजदगी तो हासिल कर लिए गए उनके भी। गिवन जो लीगल सर्कमस्टांसेस हैं, लीगली जहाँ पे उनके केसेस स्टैंड करते हैं, जहाँ पे उनका एक जो सेंटेंस था वो सस्पेंडेड है, उस सारे सिनेरियो के अंदर वो खुद से इलेक्शन लड़ सकते हैं। और सेकेंडली इसी सिनेरियो के अंदर आते हैं मियां नवाज शरीफ साहब और जहांगीर खान तरीन साहब। ये 3 बड़े नाम हैं, बाकी और भी नाम आते हैं इस सारे सर्कमस्टांसेस के अंदर। सवाल ये होना चाहिए कि अगर इमरान खान साहब इलेक्शन लड़ सकते हैं तो फेयर इनफ, अगर लीगली नहीं लड़ सकते तो फिर 3 सीटों से कागजात नामजदगी हासिल करने के पीछे सिर्फ एक पॉलिटिकल प्रेशर या एक नरेटिव बिल्ड करना है। क्या मकसद ये है कि एक नरेटिव इस तरह का बिल्ड कर दिया जाए, देखें जी हमें तो इलेक्शन लड़ने नहीं दिया गया। खैर यही बात करेंगे आज, स्टार्ट शो का यहीं से करते हैं और फिर बाद में सेकंड पार्ट पे आएंगे कि जनाब लेवल प्लेइंग फील्ड किस हद तक मिल रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। मेहमानों का तारुफ करवा दूँ, दिल नवाज चीमा साहब मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, माहिर कानून हैं। खालिद नवाज घुमन साहब अक्सर हमारे शो को ग्रेस करते हैं, माहिर कानून हैं। अली जाफरी साहब सेक्रेटरी जनरल ILF हैं और माहिर कानून हैं। मैं दिल नवाज चीमा साहब से ही आगाज़ करूंगा। चीमा साहब कैसे मिजाज, खैरियत से? शुक्र, बड़ी मेहरबानी जी आप। चीमा साहब, गिवन सर्कमस्टांसेस में जहां पर इमरान खान साहब के एक लंबी चौड़ी दर्जनों भी नहीं, अब तो सैकड़ों केसेस हैं उनके ऊपर और कुछ में तो सेंटेंस भी आ चुका, 2 सस्पेंडेड है तोशाखाना, इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकते हैं इमरान खान साहब? जी, ये सिचुएशन दिन ब दिन बदलती है, आपको पता है हमारे मुल्क में खासकर जो हालात है। लेकिन इस वक्त की जो लेटेस्ट पोजीशन है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी जो प्ली थी सस्पेंशन ऑफ जजमेंट की, उसको रिजेक्ट कर दिया। जी बिल्कुल। अब इसको हमें समझने की ज़रूरत है। सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस और चीज़ है, सस्पेंशन ऑफ जजमेंट और चीज़ है। मतलब क्या, सज़ा की हद तक सस्पेंशन ऑर्डर पहले था, लेकिन जो फैसला है वो अभी तक बरकरार था। अभी जो इनकी तरफ से एप्लीकेशन थी वो ये थी कि इस फैसले को भी सस्पेंड किया जाए, मुअत्तल किया जाए। वो रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि कानून में ख़ास टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी गुंजाइश नहीं है। इस वजह से उसकी हद तक उनको रिलीफ नहीं मिला। इसका नतीजा क्या हुआ, नाअहली अपनी जगह पे मौजूद रहेगी क्योंकि आइन में नाअहली चलती है फैसले से। किसी भी अदालत का ऐसा फैसला नहीं होना चाहिए जिसमें आपकी मॉरल टर्पिट्यूड का क्राइम इन्वॉल्व हो। वो फैसला भी मौजूद है। इस सारी बात का एंड रिजल्ट या कंक्लूजन ये है कि फ़िलहाल आज की पोजीशन में वो अहल नहीं है इलेक्शन लड़ने के। गुमन साहब, आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बिल्कुल इत्फाक करूँगा दिलनवाज चीमा साहब से, लेकिन देखिए मैं एक सियासी वर्कर भी हूँ, वकील भी हूँ, तो उसको पैरा को भी जहन में रखना चाहूँगा कि ना तो मेरी लीडरशिप ने और ना मैं अब ज़ाते खुद बतौर वकील कभी भी ये चाहूँगा कि किसी भी रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान को किसी भी उसके डेमोक्रेटिक राइट से महरूम नहीं किया जाना चाहिए। ओके। और रही बात कि आपने अपने प्रोमो में जो बात की है कि इमरान खान, नवाज शरीफ, जहांगीर तरीन, ये ना, इसको मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि इसको एक दूसरे के साथ क्लब ना करें। ओके। अभी चीमा साहब ने ना एक बड़ी खूबसूरत बात की है कि जो होता है ना सज़ा का पर्सपेक्टिव, जो जजमेंट का पर्सपेक्टिव है, उसने आगे अहली या नाअहली डिसाइड करनी है। ठीक है। ठीक है जी। अब
نواز شریف صاحب کی جو جتنی بھی نااہلیاں تھیں وہ ختم کی جا چکی ہیں. مثلاً نااہلیاں سے مراد یہ ہے کہ جتنی بھی ججمنٹس ہیں ان میں وہ بری ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب وہ جس کی بیس پہ وہ نااہلی پرپوز نااہلی ریز کی گئی تھی یا وہ بار لگایا گیا تھا وہ ایک جو لیگل ویلیو اپنی کھو چکا ہے. ٹھیک ہے جی. رہی بات کہ اب آگے آتا کیا ہے, 2 سال پہلے سے پٹیشن بھی پینڈنگ ہے, اس نااہلی کو چیلنج کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. ابھی ڈیفینیٹلی جب پیپر سبمٹ کریں گے آگے جو کوئی اگر اعتراض آتا ہے تو تب دیکھا جائے گا, یا اگر اس پٹیشن کو پٹ اپ کیا جاتا ہے تو تب دیکھا جائے گا. اس لیے عمران خان صاحب کو نواز شریف کے ساتھ اس طرح انگیج نہ کریں. کیوں کہ خان صاحب ابھی ان چیزوں کو کر رہے ہیں. وہ دیکھتے ہیں علی جعفری صاحب کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. دیکھیں میں ان کی بات میں تو اپنا بتاؤں گا, میں مطلب میں یہ نہیں کہوں گا کہ علی صاحب کا اپنا رائٹ ہے, وہ جو بات کر سکیں وہ ضرور کریں, ان کا بھی اپنا رائٹ ہے. سو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خان صاحب ابھی بھی کر رہے ہیں. کیٹیگوریکلی عمران خان صاحب آج کی تاریخ میں الیکشن لڑ سکتے ہیں کہ نہیں لڑ سکتے؟ نہیں, لیگلی تو نہیں لڑ سکتے. لیگلی ہی بات کریں. جی میں لیگلی بات کروں گا, نہیں لڑ سکتے ہیں. جی نواز شریف صاحب جی لڑ سکتے ہیں اس وقت تو, کیونکہ وہ سزائیں. جہانگیر خان ترین صاحب جی وہ ابھی تک انہوں نے اپروچ نہیں کیا جی میرا خیال ہے. تو الیکشن لڑنے نہیں چاہتے پھر؟ نہیں میرا نہیں خیال کہ انہیں لڑنا چاہے ہوں گے, وہ چاہ رہے ہوں گے کیونکہ وہ آئی پی پی انہوں نے لے کے چل رہے ہیں. ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی اس پہ آبجیکشن ریز ہوگی. الیکشن لڑ سکتے ہیں, لیگلی تو لڑ سکتے ہیں, ٹیکنیکلی نہیں لڑ سکتے. میں تھوڑا سا, میرے یہ بڑے بھائی ہیں, معافی کے ساتھ چھوٹا سا ایڈ کرنا چاہوں گا. جہانگیر ترین صاحب نے ابھی اپنے نامینیشن فارم سبمٹ کرنے ہیں, یا کر لیے ہیں, یا جو بھی ہے کل تک آخری ڈیٹ ہے. اس کے بعد اس پہ اب اعتراضات آئیں گے. اعتراضات کے بعد وہ خارج ہوتے ہیں یا ایکسیپٹ ہوتے ہیں. اگر خارج ہوتے ہیں تو وہ پھر ڈیفینیٹلی ہی ہیز رائٹ ٹو اپیل. ٹھیک ہے جی. وہ جو آفیشیل یا جو ان کا ایک مینڈیٹری ان کے لیے پروویژن موجود ہے اس پہ جائیں گے, اس میں پھر ڈیسائیڈ ہوگا کہ وہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. آل رائٹ. جعفری صاحب دیکھیں جس طرح میں نے کہا کہ ٹیکنیکلی نہیں لڑ سکتے, لیگلی لڑ سکتے ہیں. دیکھیں جب سزا سسپینڈ ہو گئی تو پارشل نہیں سسپینڈ ہوئی. ججمنٹ میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ جن کی قید تو ہم سسپینڈ کر رہے ہیں لیکن نااہلی سسپینڈ نہیں کر رہے. اوکے. جب سزا سسپینڈ ہوئی وہ ساری سزا سسپینڈ ہوئی, اس میں 3 سال کی قید تھی اور ساتھ نااہلی تھی. ٹھیک ہے. لہٰذا میں تو یہ سمجھتا ہوں, میں تو بڑا بھی اسٹوڈنٹ ہوں ابھی, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میری ایڈوائس شامل ہوتی تو میں تو یہ اپلیکیشن بھی نہ دیتا جو آج خارج ہوئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے, کیونکہ ہمیں اس کنٹروورسی میں پڑھنا نہیں چاہیے تھا. ان کی سزا سسپینڈ ہے, وہ الیکشن لڑتے, اعتراض لگتا, بعد میں دیکھا جاتا. اور جس طرح بھائی جان کہہ رہے ہیں نواز شریف صاحب کی نااہلیاں ختم نہیں ہوئیں. نواز شریف صاحب کی جو سب سے مین نااہلی ہے وہ قائم و دائم ہے, اور اس کو ختم کرنے کے تمام مواقع بھی جا چکے ہیں. ان کو سپریم کورٹ نے کیا 62F1 پہ نااہل 4-1 کی ججمنٹ سے. اس کے بعد انہوں نے نظر ثانی فائل کی, نظر ثانی ان کی خارج ہو گئی. اس کے بعد اپیل کا تب حق ہی نہیں تھا. ابھی امینڈمنٹ کی گئی, اپیل کا حق دیا گیا, لیکن اپیل کا حق ماضی میں نہیں دیا گیا. لہٰذا نواز شریف صاحب کی جو مین نااہلی تھی وہ سسٹین ہے, اور اس پوزیشن میں نواز شریف صاحب الیکشن نہیں لڑ سکتے. یہ اس میں بھی تھوڑا بہت, کیونکہ جو اس وقت میرے سب سے بڑے جج ہیں انہوں نے وضو کیا ہوا ہے کہ جی انہوں نے کرنا ہے پاک صاف میاں صاحب کو, لیکن قاضی صاحب کی بات کر رہے ہیں, قاضی صاحب کی, لیکن وہ کر نہیں سکیں گے. اگر وہ کریں گے, دیکھیں لوگوں کا اس وقت سسٹم سے اعتماد اٹھ چکا ہے. ایک ہوتا ہے پسند, ایک ہوتا ہے ناپسند, ایک ہوتی ہے نفرت. لوگ اس وقت نفرت کر رہے ہیں اس سسٹم سے, جس طرح سے میاں صاحب کو لایا گیا, جس طرح سے 52 دنوں میں ان کو یہ بات میں متفق ہوں, ان کو ڈرائی کلین کیا گیا. لوگوں میں نفرت بڑی ہے, اس سے فائدہ کم نقصان زیادہ ہوتا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ ملک کی سب سے بڑی عدالت, چاہوں گا یہاں پہ آپ کو مطلب پراپر ٹائم نہیں اس میں دیکھیں, آپ دیکھیں گے کہ ملک کی, آپ دیکھیں گے کہ ملک کی سب سے بڑی عدالت جو ہے وہ اب کیا پریسیڈنٹ سیٹ کرنے جا رہی ہے عام عوام کے لیے. یہ نہ ہو جس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایئرپورٹ پہ بایو میٹرک کر کے بیل دی ایک کنوکٹڈ شخص کو, اس کو پری ریسٹ بیل دی, اس کے بعد اپنے فیصلے میں کیا لکھ رہے ہیں کہ جی یہ جس طریقے سے بیل دی گئی ہے یہ طریقہ خلاف قانون ہے, آئندہ کسی کو نہیں دی جائے گی. کیوں نہیں دی جائے گی بھائی؟ نواز شریف صاحب کوئی اللہ معاف کرے کوئی دنیا کی انوکھی مخلوق ہے. گھمن صاحب نے کہنا ہے دیکھیں انہوں نے اتنی وہ ملک سے باہر رہے, اتنا تو وہ ڈیزرو کرتے تھے, تو نہ جاتے ملک سے باہر. یہ آپ بات غلط رائے صاحب نہ جاتے, یہی تمام ریمیڈیز تب اویل کرتے. بات میں ضرور کلیئر کرنا چاہوں گا, یہ وہی نیائی صاحب کی بات کر رہے ہیں نا کہ جو ہائی کورٹ کے ججز ترلے لیتے تھے کہ
کہ جناب ابھی آ جائیں، 10 منٹ بعد آ جائیں، 2 گھنٹے بعد آ جائیں، رات 10 بجے آ جائیں، ٹھیک ہے، اور بڑے نخرے اٹھانے کے بعد 15 دن کی انتظار کے بعد بیل بیفور اریسٹ دائر کی ہوئی ہے اور اس کو انجوائے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وارنٹ آف اریسٹ ایشوڈ ہیں، اس کی سسپینشن بھی فائل کی ہوئی ہے، صرف یہ چاہ رہے ہیں کہ آ کے کورٹ کے سامنے پیش ہو جائیں اور جی حاضری لگا لیں آ کے. یہ وہی انہی کے ان کو کورٹ کے ریمارکس ہوتے تھے ویل چیئر پہ آئیں، اسٹریچر پہ آئیں، جیسے بھی آئیں وہ بات علیحدہ ہے، وہ بات گولیاں لگی ہوئی تھیں، میں کیا آتے رہے ہیں. انہوں نے ریکویسٹ کی خود، انہوں نے کہا مجھے حاضری سے استثناء دی جائے، بہت زیادہ خرچہ ہو جاتا ہے، میں افورڈ نہیں کر پا رہا. لیکن جیسا آپ نے کہا نہیں، ویل چیئر پہ آؤ، آپ نے آنا ہوگا. اور جس طرح سے ایک توہین عدالت کے کیس میں اور ایک توشہ خانہ کے کیس میں جس طرح سے وارنٹ کی تعمیل کروائی گئی پاکستان کی 76 سالہ تاریخ میں، ایون کہ جب سے قانون ہے اس کی مثال نہیں ملتی کہ جس طرح سے مارچ میں جو تماشا کیا گیا قوم کے ساتھ، خان صاحب کے ساتھ جو ہوا ہے، نواز شریف صاحب ایک دن نہیں سہ سکتے. جی بڑا بہت یہ انہوں نے ہمیشہ اپنے پاؤں پہ خود کلاڑی ماری ہے، خون سے اندر بیٹھے ہیں، انہوں نے اپنے پاؤں پہ خود کلاڑی مار کے بعد میں روئے ہیں. ٹیکنیکل چیزوں پہ آ جائیں. ہم نے نہیں کیا تھا، 9 مئی آپ نے کیا، کلاڑی آپ نے ماری. 9 مئی کا بینیفٹ کا مفاد کون لے؟ پہلے میں ٹیکنیکلٹی سمجھ لینے دیو. میں ذرا بتاتا سر جی صاحب بتا ایک بات ہے اس موضوع پہ ہمیں یہ پہلے اصول طے کرنا پڑے گا. میرے سارے بھائی دونوں یہاں پہ ہیں. ہم اداروں کو، نظام کو، سسٹم کو اس وقت اس کی تنقید کرتے ہیں جب وہ ہمارے خلاف استعمال ہو رہا جب تک اپنے ساتھ ہے ٹھیک ہے، لیکن جب اپنے ساتھ ہے اس وقت ہمیں نقص نہیں نظر آتے. نواز شریف صاحب پہ آ جائیں. نواز شریف صاحب کے متعلق سر یہ ہے کہ ان کا معاملہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، تھوڑا سا زیادہ کمپلیکس ہے. میں کہوں گا اتنا کلیئر نہیں ہے. وجہ جو قانون ہے اس کے اندر ترمیم ہو چکی ہے، الیکشن ایکٹ 2017 کے اندر. اس کے اندر لکھا گیا ہے کہ 5 سال اگر کسی کی 62(1)(f) میں ہوئی ہے ڈسکوالیفیکیشن تو 5 سال کا وقت ہوگا. پرابلم کیا ہے کہ ہمارے فیصلے ہیں سپریم کورٹ کے پرانے جو کہتے ہیں کہ جب اس طرح کی ڈس آنیسٹی صادق اور امین نہ ہونے پہ اگر کسی کو نااہل کیا جائے گا تو اس کی جو مدت ہوگی وہ تاحیات ہوگی. ٹھیک ہو گیا. سپریم کورٹ کے فیصلے اپنی جگہ موجود ہیں، قانون میں اب نئی ترمیم کی گئی ہے. سوال ایک پیچیدہ سا ایک قانونی سوال ہے اس وقت، اتنا وضاحت اس میں نہیں ہے کہ اس میں پرویل کیا کرے گا. عام اصول یہ ہوتا ہے کہ جب لا چینج ہو جائے تو ججمنٹ اس طرح اپلائی نہیں ہوتی. عام اصول یہ ہے کیونکہ قانون ہی بدل گیا تو جو پچھلا تھا اثر جو تھا ججمنٹ کا وہ ختم ہو جاتا ہے. فرق یہ ہے کہ اس ججمنٹ نے تشریح کی تھی آئینی شک کی، یہاں پہ ترمیم ہوئی ہے قانون میں، آئین میں نہیں. تو اس وجہ سے تھوڑا سا اس میں جو ہے پیچیدگی ہے. ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو سپریم کورٹ میں ہی جا کے حل ہونا ہے، اور 2 جنوری کو، اور یہ سپریم کورٹ ٹیک اپ کر چکی ہے. یہ چیف جسٹس صاحب نے ویسے میرا خیال ہے یہ بڑا اچھا فیصلہ کیا، اس کو پہلے لے لیا. ورنہ کیا ہونا تھا، نامینیشن پیپر جمع ہونے تھے، اعتراضات ہونے تھے، جس کے بھی حق میں نیچے والا فیصلہ آتا اپیل ہوتی ہے، اپیل سے پھر سپریم کورٹ میں ہی جاتا معاملہ. سو الٹیمیٹلی ویسے میری اپنی ذاتی یہ رائے اور خیال ہے کہ اس وقت تمام جماعتوں کو ویسے اس پہ اتفاق کر لینا چاہیے اور زیادہ آبجیکٹ نہ کریں کہ 5 سال والا ہی ٹائم رہے. پولیٹیکلی سب کے لیے یہ بہتر ہے. بٹ ایز آف رائٹ ناؤ it's difficult to say, but my own interpretation is that it will be 5 years. جو ججمنٹ ہے وہ تھی in the previous position of the law. اب قانون کی صورت بدل چکی ہے. اب قانون میں ایک پروویژن آئین کی نہیں بدلی، قانون کی بدلی. آئین کی تو نہیں بدلی، صحیح کہہ رہے ہیں آپ، لیکن وہ ججمنٹ جب دی گئی تھی تب قانون میں شک کی موجود نہیں تھی. ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا. تو اصول ہمارا یہ ہے کہ جو ججمنٹس ہوتی ہیں وہ تب تک اپلائی کرتی ہیں جب تک قانون کی وہ پوزیشن رہے. جب قانون ہی بدل دیا جائے تو اس ججمنٹ کی پھر وہ تشریح جو ہوئی تھی وہ تو اب اپلائی نہیں کرے گی نا، قانون ہی بدل دیا گیا ہے. ٹھیک ہے جی گمن صاحب. تھوڑا سا اس میں اور ایڈ کرتا ہوں. بڑی اچھا چیمہ صاحب نے بتایا ہے کہ اس پہ 2 ایفیکٹس ہوتے ہیں، ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ اور پراسپیکٹیو ایفیکٹس، جس کو ہم انگیج کرتے ہیں جب قانون بنتا ہے نا تو اس کے پریمبل میں نا اس کو انگیج کیا جاتا ہے. اب یہاں پہ ڈیفینیٹلی یہ لاکونہ موجود ہے کہ اس چیز کو اسٹیبلش نہیں کیا گیا. لیکن بات وہی جو چیمہ صاحب نے بھی کہی ہے کہ اگر جہاں پہ وہ چیز اسٹیبلش نہیں ہے تو ڈیفینیٹلی جو لا ہے اسی نے پریویل کرنا ہے. یہ نصوری عدالتیں نہیں ہیں، نہ یہ کوئی ٹرکوں والی عدالتیں ہیں، نہ یہ کوئی ساس ماں والی عدالتیں ہیں کہ جہاں پہ خواہشات نے کام کرنا ہے.
یہاں پہ قانون نے کام کرنا ہے. اور اگر ایک جج نے آ کے, چیف جسٹس نے آ کے, یا سپریم کورٹ آف پاکستان نے آ کے چیزوں کو سسٹمائز کرنے کی کوشش کی ہے تو ہمارے ملک کے لیے ہی ہے, وہ کسی اور کے لیے نہیں ہے. ابھی ایک مہینہ نہیں ہوا تو آپ کی چیخیں نکلنا شروع ہو گئی ہیں. ذرا وقت دیں, انتظار کریں, دیکھیں تو صحیح ہوتا کیا ہے. شاید انہی عدالتوں نے آپ کو بھی ریلیف دینے ہیں, انہی عدالتوں نے آپ کو بھی باہر لے کے آنا ہے, سامنے آپ کو ڈیموکریٹک رائٹس دینے ہیں آپ کے. ٹھیک ہے, اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ آپ ایک لمحہ, ایک امتحان یا کوئی بات سامنے آئی ہے تو آپ اسی وقت جس بندے کو عدالت ضمانت دے دے, جس بندے کو عدالت ضمانت دے دے, اس کا مطلب ہے کہ اس کو ضمانت قانونی طریقہ کار سے ملی ہے. جی بالکل صحیح کہہ رہا ہے, بالکل صحیح کہا. ایک بندے کو ایک کیس میں ضمانت مل جاتی ہے, اس کو دوسرے میں اب گرفتار کر لیتے ہیں. جی جی, ٹھہر جائے جو ذرا, دوسرے میں گرفتار کر لیتے ہیں. جی جی, وہاں پہ پروٹیکشن کس نے دینی ہے اس کو؟ جی بالکل میں آپ کو بتا رہا ہوں جی, انہی اداروں نے لا بھی بتانا ہے, انہی عدالتوں نے اس پہ امپلیکیشن بھی کرنی ہے اور ایکسیکیوشن بھی کرنی ہے. جب آپ کے ججز بیٹھ کر یہ کہہ دیں جاؤ یار پریس کانفرنس کرو, جان چھڑاؤ. میں بتاتا ہوں تھوڑا سا, میں بتاتا ہوں جی, میں بتاتا ہوں آپ کو. دیکھیں عام آدمی کے ساتھ بھی یہی کچھ ہے. ٹھیک ہے, اگر ایک یہاں پہ ایف آئی آر ہے نا لاہور میں, تو بعد میں پتہ چلتا ہے حافظ آباد میں بھی ایف آئی آر ہے, یا اس کے ساتھ ایک اور افینس کی ایف آئی آر ہو چکی ہوتی ہے, اس میں غلط ہے نا. جی 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 غلط ہے نا. نہیں دیکھیں, الٹیمیٹلی میں اس کا آپ کو حل بتانے لگا ہوں, آپ کو حل بتانے لگا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ایف آئی آر آپ کو ملزم ٹھہراتی ہے, مجرم نہیں ٹھہراتی ہے. لیکن بندہ تو اندر رہتا ہے نا. سر میری بات تو سن لینا, ابھی ٹرائل ہونا باقی ہے نا. تو جب آپ کو فرض کریں, اللہ نہ کرے اگر کسی کو سزا ہوتی ہے, تو وہ ان سزاؤں نے انٹر کاؤنٹ کرنا ہے اپنے آپ کو, ایک دوسرے کے ساتھ چلنا ہے. وہ علیحدہ علیحدہ سزا نہیں ملنی ہے, تو انہی عدالتوں نے ان کو لے کے چلنا ہے نا جی. اس میں کوئی ناانصافی والی بات تو نہیں آئے گی. میں سادہ سوال پوچھے, میں سادہ جواب دے دیتا. میں آپ کے سامنے اسٹوڈیو بیٹھا ہوں, جی جی, میں ایک کوئی ایف آئی آر تھی گلبرگ کی, جناب نے میں نے پڑھ لیا. جی ٹھیک ہے جناب, میں عدالت گیا, میں کہ جناب میں اندر ان کو 6 مہینے اندر ہو گئے, میرا قصور بھی کوئی نہیں ہے. عدالت نے دیکھا اچھا یہ بندہ تو تھا ہی نہیں یار یہاں پہ, فارغ ضمانت, تو کر جا پہ. میں باہر نکلنا, گھومن صاحب باہر کھلوتے نے ہتھکڑیاں لے کے, میں پھر پڑھ لیا گھومن صاحب. تو کوئی اور سن لے ہوں گھومن صاحب کے نال چیمہ صاحب نے پتہ لگا ہے تو کراچی کی پولیس آئی ہے. اچھا میں تو لاہور میں موجود تھا جس ایف آئی آر میں آپ نے مجھے پکڑا, کراچی میں نہیں کیا آفینس کر لیا واپس. انہوں نے آفینس تو کیتا یا نہیں کیتا بعد کی گل ہے, تینوں ایک رگڑا دینا چاہیے, ایک تینوں چکر لوانا ہے. سن لے پلیز. میں چیمہ صاحب کے ساتھ کراچی لے گیا, میں جا کے اتنے ہائی کورٹ جی سندھ ہائی کورٹ ہے, میں انہوں نے جا کے ترلا کیا, میں کہ جناب ایک میں لاہوروں پڑھ کے لے آئے نے. اگوں چیمہ صاحب تو میرے زمانت تو پھر نا جڑے ایف آئی آر لے کے لب گئی. اگوں میں اتوں نکلیا تو اگے جعفری صاحب کھلوتے نے, پتہ لگا کوٹا تو آ گئے پائے. کی کر کے بیٹھا یار, میں لاہور بھی میں ملزم سا, کراچی بھی میں ملزم سا, کوئٹہ بھی میں ملزم سا. مثال دینا پہ خدیجہ شاہ دی, نہیں میں لاہور میں بھی آپ نے ایف آئی آر کے بعد ایف آئی آر, میں اس کا جواب دیتا ہوں. خدیجہ شاہ کے ساتھ بہت زیادتی کی گئی, 30 دن کی نظر بندی چیلنج ہوئی. ہاں وہاں سے وہ نظر بندی میرے ایک آنریبل جسٹس صاحب نے 26 دن تاریخوں میں گزار دیے, 4 دن باقی بچے تو کوئٹہ کے والے کر دیے. یہ کہہ رہے ہیں یہی عدالتیں ہیں, تو یہی عدالتیں 2017 میں بھی تھیں, ان کو کیوں پیٹتے ہو؟ کرنے لگا ہوں, آپ کو ساتھ اور ایڈ کرنے لگا ہوں. بعد میں پتہ چلتا تھا, بعد میں ڈیسائیڈ کرتے تھے کہ یار اس کو کس جرم میں بند کرنا ہے, چاہے وہ 15 کلو ہیروئن کا ہو, چاہے وہ بلایا کسی صاف پانی میں جائے اور اریسٹ کسی وہ کسی اور اثاثہ جات میں بیانڈ مینز میں اریسٹ کر لیا جائے, یا یہاں ہوتا رہا ہے, یہ بھی ساتھ ایڈ کریں ضرور. جی غلط ہے نا, ٹھیک ہے نا, یہ غلط ہے نا جی, غلط ہے نا جی, بالکل ٹھیک ہے, غلط ہے. تو اب وہ قطار ہے نا جی, اس جو ریولیوشنز ہیں, یا جو ایک جسے ہم کہتے ہیں کہ ایک نہیں میری بات سنیں جی, ایک ٹائم آنا ہے اس چیز کو کتھارسس ہو کے ایک سیٹ اپ بننا ہے, تو ساروں نہیں آنے نا اس میں. اب آنے دیں نا, سب جو کرتے رہے ہیں وہ بھی بھگتے ہیں. یہاں پہ کوئی پولیٹیکل پارٹی تو نہیں بیٹھی ہوئی نا, انٹرم گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے نا, وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. کوئی میں تو نہیں, یار گورنمنٹ وہ بیٹھی ہے جس کے وزراء استعفیٰ دے کے نون میں اور پیپلز پارٹی میں جا رہے ہیں, یار نہ کریں, یہ نہ کریں یہ باتیں. کیا ان کا رائٹ نہیں ہے, کیا ان کا رائٹ نہیں ہے, کیا مطلب, کیا آپ روک سکتے ہیں ان کو کہ اگر آپ کیا وہ انٹرم گورنمنٹ دیکھیں رائے صاحب نہیں, کیا وہ منسٹر
اگر وہ منسٹر ہے اگر وہ منسٹر ہے تو منسٹر سے استعفیٰ دے کے نون لیگ میں آ رہا ہے ٹرم گورنمنٹ دینے نہیں استعفیٰ دے کے نہیں آ رہا ہوں یہ آپ کیسے اس کو باؤنڈ ان سے پوچھیں یہ آپ کسی وکیل کو بھی باؤنڈ ہیں نہیں کر سکتے یہ ایک سیاسی ورکر بھی ہیں ان سے پوچھیں کیا کہیں پہ کانسٹیٹیوشن میں گنجائش ہے ان ٹیرم حکومتوں کی جو چل رہی ہیں ہمارے پاس سال سے زیادہ عرصے سے تو ریٹ کریں اور آپ یہ کے پاس spokesperson- وکلا کی آپ کیوں کمپنی نہیں ہے کرتے؟ چیئرمین آپ ہیں کیوں نہیں آپ کرتے؟ کریں آپ کیوں ریٹ کرتے؟ یہ آپ spokesperson پاکستانی نہیں ہے کیا؟ نہیں ان کو یہ ہے نا اس چیز spokesperson سے بنے issue ہوئے آپ کریں کو نا۔ کوئی ایشو نہیں ہے اس سے؟ نہیں دیکھیں آپ کو کوئی ایشو نہیں میں ہے؟ بتاتا ہوں جی سن لیں اور یہ تو بینیفیشری ہے بات سارے یہ سیٹ اپ کے ہے کہ انہوں نے ڈیٹ اناؤنس کروائی الیکشن کی 8 فیبروری اسی کی کینسلیشن میں بھی گئے No. اس کے لیے بھی یار جی کیا No. تو اور کیا ہوا تھا یہ آپ کی جماعت نے بیانیہ بنایا وہ آپ وہی نے اسی ہماری کی قیمت پٹیشن نہیں میں پڑھی بھگت کیسے آپ نے کیسے ہماری اسی پٹیشن کی نہیں نہیں پڑھی یہ بھگت رہے جو ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں اس وقت کورٹ میں نہیں تھا رائے صاحب انہوں نے ہماری جو پٹیشن نہیں چیزیں پڑھی آن لائن وہ چل رہی تھیں وہ مسٹر جسٹس چیف جسٹس صاحب نے جو آرگیو قاضی صاحب نے جی قاضی صاحب نے جو باتیں کی تھیں وہ آپ نہیں سن رہے تھے بالکل سن رہا تھا ساری دنیا سن رہی تھی نا تو کیا اس میں نواز شریف نے یا شہباز شریف نے یا مریم نواز نے یا حمزہ نے یا ہم نے جا کے کہہ دیا تھا انہوں نے کہ آپ ہماری یہ کیا پٹیشن کر نہیں رہے ہیں؟ پڑھی مجھے 2 منٹ دیں رائے صاحب مجھے 2 منٹ دیں انہوں نے پڑھی ہے ضرور ٹھہر جا نہیں میں نے نہ پڑھی صاحب فیصلہ انہوں نے ضرور پڑھی ہے چیف جسٹس صاحب نے جو کنٹیمپٹ کا نوٹس جاری کیا عمیر نیازی کو یہ سراسر زیادتی ہے میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں اور یہ دیکھیں نا اتنا غرور تو فرعون میں بھی نہیں تھا ایک بچہ سامنے کھڑا ہے ایک بچہ سامنے کھڑا ہے اس کو کہہ رہے ہیں تمہارے اوپر کنٹیم نہ کر دوں میں وہ جو لڑکی مشال یوسف زئی آئی تھی یار آپ اللہ نے آپ کو عزت دے دی ہے تو آپ ہر کسی کے اوپر بھی کنٹیمپٹ لگاتے جائیں گے اب دیکھیں انہوں نے ہماری پٹیشن نہیں پڑھی عمیر نیازی صاحب کی پٹیشن یہ تھی کہ یہ بیوروکریسی سے ڈی آر اوز لگا رہے ہیں وہی بیوروکریسی جو روزانہ ہمارے ڈیٹینشن آرڈر نکال رہے ہیں تو اس بیوروکریسی کے اوپر ہمیں ٹرسٹ نہیں ہے آپ جوڈیشری سے لے آئیں تو یہ آنریبل جسٹس نہ سسپینڈ کرتے سر دیکھیں نہیں لیکن اس بات ہم نے تو الیکشن دیکھے نا 1 منٹ سر لاسٹ میرا اس الیکشن کے لیے ہم نے قومی اسمبلی سے ریزائن کیا 1 منٹ سر 150 سیٹیں تھی ہماری اس الیکشن کے لیے پی ٹی آئی نے قومی اسمبلی سے ریزائن کیا اس الیکشن کے لیے پی ٹی آئی نے 2 اپنی صوبائی اسمبلیاں توڑی ٹھیک ہے اور کیوں توڑی کہ 90 دن میں الیکشن ہو جائیں گے سر میں ذرا ایک جواب میں ایک اپنا ویو دے دوں سر آپ کو کیونکہ میں کوشش کرتا ہوں کہ وی ہیو ٹو بی فیئر دیکھیں اس کے بارے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں پاکستان I live in Pakistan and I try to be the middle road. I try. اب دیکھیں بات کیا ہے کہ انہوں نے عرض کیا یہ اس پٹیشن کے سلسلے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے ایگزیکٹو سے آپ چاہتے تھے آفیسر نہ لگیں آپ جوڈیشری سے لے کے آنا چاہتے تھے آپ نے شفٹ چیلنج کی اس کا نتیجہ کیا نکلنا تھا اس کی آپ کو پتہ ہونا چاہیے تھا کیا رزلٹ آنا ہے الیکشن میں تو ڈیمانڈ غلط تھی امکان بہت تھا ڈیمانڈ میں بتاتا ہوں کیوں غلط تھی ایک تو ٹائمنگ سپریم کورٹ میں ان کی نمائندگی تھی جس وقت آنریبل چیف جسٹس نے ساری پارٹیوں کو ملا کے الیکشن کمیشن کو بلا کے ایک ڈیٹ کا تعین کیا کہ کب الیکشن ہوگا سب نے اتفاق کیا اس وقت کسی نے اعتراض نہیں کیا یہ سپریم کورٹ پہ کب یہ اناؤنس ہوا تھا کہ آر اوز ڈی آر اوز جوڈیشری قانون میں سر سنیں نہیں سر سارا کا الیکشن کس نے کرایا عرض کریں میری ذرا عرض سنیں 2017 ایکٹ میں یہ شک درج ہے شک نمبر 50 اس کو چیلنج کیا جا رہا ہے یہ تب سے ہی شامل تھی اور جب سپریم کورٹ میں پروسیڈنگز چل رہی تھی تب تو بالکل یہ قانون کا حصہ تھا اگر آپ کو اور یہ آنریبل چیف جسٹس نے اپنے آرڈر میں بھی لکھا ہے 17 کے قانون میں 50 شامل تھا 18 کا الیکشن کس نے کرایا تھا کس سے مطلب کیا جوڈیشری نے یا ادھر سے بیوروکریسی نے یہ مکس تھا جی نہیں جوڈیشری نے کروایا تھا نہیں سارے جوڈیشل آفیسرز نہیں تھے دوسری جگہوں سے ایجوکیشن سے بھی آفیسرز تھے مختلف جگہوں سے لیے گئے تھے جوڈیشل آفیسرز بھی تھے میری اطلاع کے حساب سے ہو سکتا ہے میری بات غلط ہو لیکن ایک اور بات ہے آنریبل چیف جسٹس کا آرڈر پڑھنے لائق ہے انہوں نے کہا اس سے پہلے تمام ہائی کورٹ سے عملہ مانگا گیا ہے تمام ہائی کورٹس نے معذرت کی ہے ہم عملہ نہیں دے سکتے پینڈنسی اتنی ہے انہی کے دور کی بات ہے بات یہ ہے کہ اگر آپ نے لے کے چلنی تھی یہ بات یہ نہ بھی ہوتا موقع تب تھا آپ سپریم کورٹ میں نقطہ اٹھانا چاہیے تھا ایکچولی آپ نے ساری پروسیڈنگ اس دن کورٹ کی دیکھی تھی ساری کی ساری سر میں آپ نے دیکھی تھی میں نے پروسیڈنگز بھی دیکھی تھی بٹ مور امپورٹنٹ ایک سیکنڈ کچھ اور ریلیونس ہے میں بات کر ریلیونس ہے مجھے لگتا ہے کہ جو وہاں پر ابہام رہ گیا وہاں پہ تو ہم بات نہیں کر سکتے دیٹس سپریم کورٹ یہاں پہ ہم بات کر سکتے ہیں سر میں پروسیڈنگ سے زیادہ اہمیت دیتا ہوں آرڈر کو
फैसले ऑर्डर, अदालतें ऑर्डर के जरिए चलती हैं। रिट पिटीशन के ऊपर इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा ये कब फाइल की इन्होंने? जो अब रिट पिटीशन हुई है यही जिसके ऊपर आरोज के वाला था, अली बाकर नजवी साहब के ये पास पिछले हफ्ते में हुई है। 6 तारीख को हुई थी वो, थैंक यू वेरी मच। कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के वकील ने क्या कहा? 12 को हुई है। और उसी दिन लग गई है। हाँ 6 को हुई थी, 6 दिन तो की लगने करने पे वाले यार, थे। मतलब आप लोग तो कानून के नहीं, लोग नहीं, इसका क्या सुप्रीम लिंक कोर्ट, है? एक मिनट जी, इससे इसका लिंक 14 तो मई देना, वाला क्या फैसला लिंक है? किसका लिंक था? ये कि इसका? राय इसका साहब, लिंक राय स्ट्रेट साहब, अप ये है 14 कि भाई मई वाला गलत फैसला बयानी था। सुप्रीम कोर्ट के अंदर हो रही है, उसको मतलब बात नहीं राय कर साहब, नहीं, राय साहब, देखे ना, कोई बंदा गलत बयानी कर रहा है, उसका ऑर्डर के ऊपर राय तो साहब, नहीं है, राय साहब, वो ऑर्डर में शामिल नहीं हुई बात। उधर क्या इसका बात है? राय साहब, क्या इसका बात है? मतलब बता। राय साहब नहीं, मेरी सुनिए गल ना, सुनो, इसका मतलब सुप्रीम 14 कोर्ट ने मई वो का बात रद्द कर दी। आर्डर किदा सी, सुप्रीम कोर्ट दा नहीं सी। Fair enough। सर, बहुत सारे अब लोग- अगर उमैर नियाजी मांग रहा है कि जुडिशरी से आरोज दे दो तो कंटेम्प्ट दी जा रही है, तो जिन्होंने 14 मई का ऑर्डर नहीं माना था उनको कंटेम्प्ट नहीं देनी चाहिए नोटिस? सर नहीं 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 नहीं, यहाँ पे नहीं नहीं, यहाँ पे हाई कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर उन्होंने ट्रेनिंग ही रोक दी। और क्या ट्रेनिंग ऐसी पहले ही रोकती है जनाब, पूरे पाकिस्तान से रोकती है, मतलब लेवल ही और था नहीं इसके तो ऊपर ट्रेनिंग बनाया दो और गया। दफा वो किन फैसला की रही दिया थी? उमर अताब क्या? बंदियाल साहब ट्रेनिंग ने। किन की हो रही थी? डिप्टी वही जो कमिश्नर। आरोज ही थे ना, हाँ। तो आरोज कौन थे जिन पे इनका एतराज 14 मई तक इलेक्शन भी कराना थी ना, फिर रोकना था, इलेक्शन- क्योंकि मैं 14 उनका मई का लॉयर इलेक्शन- नहीं हूँ, 14 मई का इलेक्शन भी मैं कराना उनका था ना। लॉयर नहीं हूँ, मैं उनका लॉयर नहीं, मैं उनको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, फॉर दी सेटिस्फैक्शन एंड इवन डिस्कशन बात कर रहा हूँ कि इसमें अगर उन्होंने ऑर्डर किया था कि आरोज की ट्रेनिंग रोकी जाए, तो या जो भी अमला है उसकी ट्रेनिंग रोकी जाए, तो वो यही थे ना, तो इसीलिए उन्होंने 14 रोकी मई ना। को इलेक्शन का भी यही ऑर्डर था ना कि कराओ। कराओ, तो क्यों सर नहीं जी, तो कराया? उसमें मेरी बात सुने किसी ना। को कंटेम्प्ट का बात नोटिस ही ये जारी है किया। कि उसको फिर मजा लेके आता, चलते काजी ना साहब आगे। आते सबसे फिर पहले, उनको लेके चलते आते। काजी काजी लेके साहब चलते आते, हैं। उस वक्त आप काजी साहब को निकालते थे घर काजी से। साहब आते आप सबसे पहले उस वक्त निकालते वो केस काजी लाओ, साहब 14 को मई उस वाला। वक्त हाँ भाई, बैठने इस पे देते जरा थे आप। डिटेल में बात करते हैं, मुझे ब्रेक लेना है, भाई छोटा साहब सा को ब्रेक उस लेते हैं, वक्त ब्रेक के बाद बैठने वापस आते देते हैं। थे बाकी आप। में ये बड़ा टेक्निकल सा और बड़ा लीगल सा एस्पेक्ट है इसका कि यार एक फैसला तुम मंदे नहीं, तुम उस फैसले को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करके मंदे हो, और उससे पहला जो फैसला आप उसको कानों पे जूं तक नहीं रेंगी थी इलेक्शन कमीशन के। एक छोटा सा ब्रेक मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि बहुत सारे डिसीजन इस तरह के आए, जो वर्डिक्ट्स आए, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने कुछ तो बिल्कुल स्ट्रेट अप मान लिए, लेकिन खैर वो एक अपना उनका स्टैचर है, वो बेहतर समझते हैं क्या मानना है, क्या करना है, कैसे करना है। और आई थिंक उस बहस में बहुत ज़्यादा हम जा भी नहीं सकते, वकला हज़रात तो जा सकते हैं, बट हमें अपने मामलात भी देखने होते हैं। इवेंचुअली बात करते हैं कि जिस तरह मैंने ओपनिंग में कहा आज के शो की कि काफ़ी सारे इजलास है, आज भी रिपोर्ट हुआ, हाफजाबाद से रिपोर्ट हुआ कि वहाँ पर पुलिस ने कोई राना कैसर जमील साहब गालिबन कोई DSP हैं, उन्होंने शौकत भट्टी और उनके भाई से कागजात नामजदगी छीन ली, जो रिपोर्ट हुआ वहाँ से। वज़ीराबाद से अहमद चट्टा साहब के कागजात को लेकर कुछ इस किस्म की अफवाहें आती रही या ख़बरें आती रही, क्योंकि उसकी फुटेज आई है तो फिर ख़बर है ऑब्वियसली। लेकिन इस तरह के काफ़ी सारे और भी इजलास है। मेजर तारिक सादी साहब की फैमिली जाके आर के ऑफिस में बैठी रही, और आर साहिबा या आर साहब जो भी वहाँ पर थे वो मौके पर मौजूद नहीं थे। हाफजाबाद का इंसिडेंट बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा मज़े का है कि वहाँ पर जब कागजात नामजदगी छीन लिए गए तो वहाँ पर डिप्टी कमिश्नर हैं सुंदर इरशाद साहिबा, खातून है, तो तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार थे वो उनके पास गए, या उनकी फैमिली या जो उनके काउंसिल से वकला थे उनके पास गए, उन्होंने कहा मैडम हमारे पेपर छीन लिए हैं, जमा नहीं होने दे रहे। उन्होंने कहा देखें जी, मैं मेरे ऑफिस तक की बात करें, अगर तो आप पेपर लेके मेरे कमरे में दाखिल हो गए, यहाँ से किसी ने छीने हैं तो वो मेरे से बात करें, अगर मेरे दफ्तर के बाहर से किसी ने छीन लिए तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ उसके लिए। फिर वही टीम वकला की और उम्मीदवारान की गई DPO ऑफिस, और वहाँ पर भी गए तो उनको यही जवाब मिला, देखें जी हमारे ऑफिस के दूध की बात करें, अगर यहाँ से किसी ने छीने हैं तो वो हमें बताएं, अगर बाहर से किसी छीन गए तो पता नहीं, हमें क्या पता। बहरहाल दैट इज़ हाउ इट्स हैपनिंग। किस किस्म की लेवल प्लेइंग फील्ड है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए। लोग मिसालें देते हैं जी साढ़े नाल भी होया सी जी, माजी च भी होया सी, इस तरह की मिसालें नहीं मिलती, कभी नहीं मिलती। और अगर ये आपके पास जस्टिफिकेशन इस चीज़ की ये है कि माजी में भी हुआ था, तो फिर ये आने वाले जो 24 के बाद अगला इलेक्शन होगा, ये लोग और कोई पार्टी मेंटली प्रिपेयर्ड रहे, ये तरीके इंसाफ भी होया सी, नून लीग भी होया सी, तो हम साढ़े नाल होना। अगर ये डेमोक्रेसी है तो फिर अल्लाह हाफिज़ है इस डेमोक्रेसी का। जिम्मा साहब, ये आपने वाक़या सुने हैं या सिर्फ मेरी ज़ात तक आए? नहीं सुने हैं, लेकिन ज़्यादा तफसील तो आपसे ही सुनी है जी। ज़ाहिर है इसको कौन कंडोन करेगा, ये तो बिल्कुल गलत भी है, गैर कानूनी भी है, गैर आइनी है। हर शहरी को हक है
الیکشن میں حصہ لینے کا, اپنے کاغذ جمع کرانے کا, اور بالکل کھلا حق ہونا چاہیے. اس کی تو کوئی بھی حمایت نہیں کر سکتا. اس کا ریمیڈی کیا ہے, اس میں کیا لیگلی کیا کیا جا سکتا ہے؟ کیا کریں گے آپ؟ پرچی کریں گے, ایف آئی آر کریں گے, پولیس میں اس کی کارروائی کرائیں گے. ہوا کیا ہے, کسی نے آپ کے کاغذ نامزدگی آپ کے ہاتھ سے لے گیا, وہ اب کیا کر سکتے ہیں؟ اس کی کرمنل کمپلینٹ کریں گے. الیکشن گیا اس بندہ الیکشن نہیں لڑ سکتا بندہ. نہیں, اب ظاہر ہے دوسرے کاغذ جمع کرائے گا, اپنا کوئی نہ کوئی حل تو کرے گا. اگر اس کے ہاتھ سے کوئی کاغذ 3 دن گزر جانے کے بعد بھی ہو سکتے ہیں بعد میں. نہیں, بعد میں کیسے ہو سکتے ہو کے بار بار لے جاندے 3 دن ہی تے کڈنے نے 3 دن ہی تے کڈنے. صحیح کہہ رہے ہیں. نہیں آپ کہہ رہے ہیں کمپلینٹ کرو کنہوں جڑے کھو رہے ہیں. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. بنیادی میں پہلے آپ سے اتفاق کر چکا ہوں, یہ تو بالکل ہی ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہے نا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہونا ہی نہیں چاہیے. ماضی میں کبھی ہوا ہے پاکستان میں ایسے؟ ماضی میں دیکھیں یہ ایک ڈبیٹ ہے, ہوئے ایسے سلسلے, لیکن اس حد تک ہوئے ہیں کہ نہیں. آئی تھنک آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میرے خیال اس حد تک جس طرح آپ بتا رہے ہیں اس طرح کے تو کم ایگزامپلز ہیں. لیکن دیکھیں کوئی ایک نہیں مجھے بتائیں. دیکھیں ایک بات ایکسیپٹ کرنی چاہیے, ڈگریز کا فرق ہے. پھر اس کا مطلب ہے مطلب کم ڈگری ہمیں قبول ہے, زیادہ ڈگری ہمیں قبول نہیں. یہ بات ہے. دیکھیں بات دیکھیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں, یہ میں عرض کروں گا آپ کے چینل پہ وثوق سے, یہ پولیٹیکل جماعتوں کو اور پولیٹیکل پارٹیز کے سپورٹرز کو ایک فیصلہ کرنا ہے. ہم اپنے مخالفوں کے ساتھ بھی وہ ہونا نہیں دیکھنا چاہتے جو کل کو ہمارے ساتھ. جب تک آپ اس نتیجے پہ ایز پولیٹیکل سپورٹرز ووٹرز نہیں آئیں گے, یہ نہیں رکے گا. اگر آپ پاور میں ہو کے کہیں گے کہ میرے مخالف کو ٹھیک ہو رہا ہے, کل نو تہاڈے نال بھی ہونا ہے. یہ اصول ہے اس کا. یہ ایک بائبل کی ورس ہے بڑی مشہور, دوز ہو لیو بائی دا سورڈ ڈائی بائی دا سورڈ. یہ قانون, یہ قدرت کا قانون ہے. تو اس میں سے ہمیں ایک قوم کی حیثیت میں ابھرنا ہوگا, باہر نکلنا ہوگا اور کہنا ہوگا کہ یار یہ میرا مخالف ہے, لیکن میں نہیں چاہتا کہ تم اس کو غیر قانونی طور پہ تنو دیوار کے ساتھ لگاؤ. پھر بات بنے گی. ہو رہا ہے یہ سب کچھ, یا ہمیں روڑا پایا نا. دیکھیں آپ سے ہی سنا ہے, میں نے ایک ویڈیو دیکھی ہے سیالکوٹ والی, میں نے ضرور دیکھی ہے, جہاں پہ بھی یہ ہو رہا ہے. نامینیشن پیپر سے پہلے کی ویڈیو, وہ تو ریڈ ہوا تھا نا ان کے ڈار صاحب کے گھر پہ, وہ تو پہلے کی ویڈیو ہے. وہ ابھی نامینیشن پیپر کے چکر میں مجھے پھر میرے پاس وہی ہے, میں نے ایسا اس چیز کو دیکھا نہیں ہے. وہ لیکن ڈار صاحب جو ہے نا, عثمان ڈار صاحب کے بھائی, ان کی گرفتاری کے لیے میں نے کچھ دیر پہلے بھی آپ سے یہی کہا ہے کہ ہر شخص کا رائٹ ہے, ڈیموکریٹک فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ وہ الیکشن کنٹیسٹ کرے. کسی کو بھی نہیں روکا جانا چاہیے. بالکل پاکستانی شہری ہے, اسی میں سب کچھ آ جاتا ہے. نامینیشن فارم جمع کروانا, کنٹیسٹ کرنا, اعتراض اٹھانا, قبول ہونا, اس کے بعد الیکشن کا نشان الاٹ ہونا, اور اس کے بعد ووٹنگ. ٹھیک ہے, ہر ایک کا رائٹ ہے. بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے. رہی بات پیچھے ایسا ہوتا رہا ہے یا نہیں ہوتا رہا ہے, بالکل ہوتا رہا ہے. شکلیں ڈیفرنٹ ہیں. کبھی کسی کو عدالتوں کے ناجائز غلط فیصلوں کی بنا پہ جیلوں میں بند کیا گیا, کبھی گولیاں برسائی گئی ہیں, سیاہیاں پھینکی گئی ہیں, جوتے پھینکے گئے ہیں, بڑا کچھ کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, سب پارٹ اینڈ پارٹیسپل رہے ہیں. یہ ایک دوسرے کے جو آج معصوم بن رہے ہیں وہ یہ پارٹ اینڈ پارٹیسپل رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود میں 100% یہ توثیق کرتا ہوں اس بات کی کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ بالکل پولیٹیکل ڈیموکریٹک ویلیوز نہیں ہے. یہ ایک معاشرے کی کہہ رہے ہیں ماضی میں بھی گولیاں ماری گئی ہیں, ان کی جماعت تو شروع سے بلٹ پروف ہے. نہیں ایسر اقبال صاحب کی بات کر رہے ہیں. ایسی بات کر رہے ہیں اپنی ذاتی سر. یہ جو پھر یہ بھی ڈرامے کر رہے ہیں. پھر تو جو اپنے بندے کھڑے کر کے اپنی کسی کو پیسے دے کے تو پھر یہ پیپر شیپر چھنوا رہے ہیں. یہ پھر یہی بھرتی بندے کرا رہے ڈی ایس پی ہو گئے, پروموٹ ہوتے ہیں نہ کرو نا, سارا کچھ کیا ہے, یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. وہ پروموٹی ڈی ایس پی پرچے دیتے رہے ہیں. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں حافظ آباد میں آپ نے بتا دیا, سیالکوٹ میں یہ ہوا ہے, نارووال میں, وزیر آباد میں, لالا موسیٰ میں, اٹک میں, چکوال میں, ہر جگہ پہ یہ ہوا ہے. میرا موبائل دیکھیں, گروپوں میں ویڈیو بھری پڑی ہیں, کیا ہو رہا ہے. یہ جو اس پہ وزیر آباد میں گئے ہیں, وکلا کو باقاعدہ انہوں نے دیکھیں یہ کیا کر رہے ہیں. ان کا ہونا پتہ پھر بھی کیا ہے. لگان فلم آپ نے دیکھی ہے, اس دفعہ کا الیکشن لگان فلم ہونا ہے, آپ دیکھ لیجئے گا. بات اگر فلموں تک آ گئی نا تو گل مراسی والی ہے کہ جے بھرتی مراسی ہون تے گل آ گئی نا تے پھر جنگ نہ ہی لڑو, تے جے فلماں تے گل آ گئی تے پھر چھڑ دے یار. یہ ویل پریپیئر ٹیم ہے, ان کے پرانے کھلاڑی ہیں سارے. پی ٹی آئی کی لولی لنگڑی ٹیم آ رہی ہے, اور دیکھیے گا ان کا حال کیا ہونا ہے. ابھی بھی دیکھیے گا
اور اب تو یہ لگان ورسز ہمارے پاس بھی دیکھیں پی ٹی آئی کے پاس بھی کچھ پلان ہیں یار پینل میں عامر خان کا کیا نام تھا؟ اچھا یہ بات سنیے گا اس کا ٹیم میں رائے صاحب ذرا بات پوری کرنے دینا ان کو پلیز، بات تو پوری ان کا وہ لگان فلم کے میچ والا حال ہونا ہے، یہ دیکھیے گا. یہ نیت ہے ان کی پی ٹی آئی کی بھی یہ بدلہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. بدلہ نہیں، یہ نہیں کہہ رہے کہ گورنمنٹ انٹرم ہے اس وقت، نواز لیگ کی یا نون لیگ کی یا کوئی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نہیں ہے، انٹرم گورنمنٹ ہے جو ڈیسائیڈڈ بائی دی پولیٹیکل پارٹیز اور الیکشن کمپلیٹ تو ہو لینے دینا، کمپلیٹ تو ہو لینے دیکھو، ڈیسائیڈڈ بائی دی پولیٹیکل پارٹیز اور الیکشن کمیشن آف پاکستان. لگان والی سٹوری کمپلیٹ ہونے میں دیٹس انٹرسٹنگ ون. اے بدلہ لے کے بیٹھے رہتے تھے، پھر ڈرنے نہیں لگے، اگے بھی نہیں ڈرے تھے، ان کا حال وہ ہونا ہے. دیکھیں اب پی ٹی آئی کے پاس بھی ایک پلان ہے، پی ٹی آئی کو پیغام ملا کہ ہر حلقے سے میکسیمم لوگ آزاد لکھ کے کاغذ جمع کراؤ. ایک کو لے جائیں گے، دو کو لے جائیں گے، تین کو، 10ویں نمبر پہ بھی ہمارا کوئی بندہ ہونا چاہیے، اور 10ویں نمبر کا بھی بندہ ان کو مارے گا. ان کی ٹکٹ تے الیکشن جیت کے آگے دوسرے فارورڈ بلاک بنا کے نہیں یہ ابھی اچھا یہ ایک بڑا اچھا اس وقت ہو رہا ہے کہ تمام نظریاتی لوگ ہیں. اس حالات میں پی ٹی آئی کا نام لینا بھی بڑا دل گردے کا کام ہے. جو لوگ اس وقت کھڑے ہیں، سردار عظیم اللہ صاحب ایڈیشنل جنرل سیکرٹری سینٹرل پنجاب کے، 9 مئی کو وہ بندہ اپنے چیمبر سے نہیں گیا ہائی کورٹ میں، اس کے اوپر یہاں پہ پرچے ڈسچارج ہوئے، فیصل آباد میں پرچہ، راول پنڈی میں پرچہ، اسلام آباد میں پرچہ، جہاں پہ پرچے ہوئے ہیں ان کو ڈالی جا رہے ہیں ہر پرچے میں. وہ جو یہ کہہ رہے ہیں نا پہلے بھی یہ ہوا ہے. ایک مثال بتا دیں، بڑا کچھ ہوا ہوگا ماضی میں، ایک مثال یار شیخ مجیب کے بھی کوئی فارم لے کے نہیں بھاگا تھا. شیخ صاحب وہ سردار صاحب الیکشن لڑ رہے ہیں کہاں سے؟ وہ اپنے حلقے سے، یہ چنگی والے سے. اس کے بعد ایف آئی آر ہوئی کہ نہیں اور کہیں ہوئی ہے جی، ایک پرسوں ریسنٹلی اور نامزد ہوئے نے ایک اور ایف آئی آر. ایک کدی اور بھی ہونے ہوئی ہے جو فردر ہوئی. آپ کونسل ہوں گے ان کے؟ میں ہونے کو تیار ہوں. سردار صاحب بہت اچھے آدمی ہیں، میں بالکل ان کو پسند کرتا ہوں، ان کی کاوشوں، ان کی اسٹرگلس کو پسند کرتا ہوں. جو ایف آئی آر ہو رہی ہیں غلط ہو رہی ہیں جی بالکل غلط ہو رہی ہیں. پھر مطلب کم از کم آپ کو سپورٹ تو کرتی ہے، پی ایم ایل این کے وکلا بھی آپ کے ساتھ تو کھڑے نہیں. ان کے کیے کو بھگتا ہوا ہے نا، اس لیے یہ ابھی بچے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے. یہ نہ دیکھیں جو کچھ یہ کر رہے ہیں، کیا ہوا ہے، وہ آج ان کے سامنے آ رہا ہے. 2018 میں میرے تو لیڈر نے یہ کہا تھا کہ میں کچھ نہیں کہوں گا، میں اپنا اللہ پہ چھوڑتا ہوں انصاف. وہ کہتا تھا کہ میں اس کا اے سی اترواؤں گا. وہ امریکہ میں آج یہاں سے 18,000 کلومیٹر دور بیٹھ کے نا لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہتا میں ابھی جاتا ہوں نا تو میں یہ کرتا ہوں نا. اب دیکھیں رائے صاحب کیسے ڈسچارج کی ہو رہی ہے کیس سے، کیسے بریت ہو رہی ہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا. ایون فیلڈ والے فلیٹ سے میاں صاحب کا تعلق ثابت نہیں ہوا. میں صدقے جاؤں، میں قربان جاؤں. جنہاں فلیٹاں 4 سال اشتہار کٹ کے آئے ہیں، جن فلیٹوں میں 93 سے رہ رہے ہیں. ثاقب ناصور نے رسید مانگی تھی نا تو جمائمہ کے پاس ریکارڈ بھی نہیں تھا تو بن کے بھی آ گئی. پھر بھی سارا کچھ چل گیا. قطری کھاتے بڑھایا ساڈا منیا نہیں گیا، ساڈا منیا نہیں گیا تے انہاں دا من کرتا سی. اس گل تے منو نا تسی. رائے صاحب تانوں مزے دی گل سنا. ایک عمر صاحب میرے بڑے بھائی نے، انہاں نوں تسی کہو نا کہ قسم کھاندے ہو نواز شریف کرپٹ نہیں ہے، نہیں قسم کھاؤں گے. مینوں کہو میں عمران خان نہیں کھانا. نہیں کیوں نہیں کھاؤں گا؟ میں قسم دیتا ہوں آپ کے یہاں پہ رائے صاحب کے سامنے کہ میں نے جتنی ہوش تک اس کو دیکھا ہے نا. نہیں دیکھا نہیں ہے. کیوں اوورال دسو. میں قسم کھاتا ہوں جی عمران خان کرپٹ نہیں ہے. لو کھاؤ سٹی اسٹیٹ میں قسم کھاؤ. کون سی کرپشن؟ مورل کرپشن اس میں ہے. ویڈیوز ہر قسم کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، ہر قسم کی کرپشن ہے. خود وہ کہتا ہے کہ میں نے زکوٰۃ کا پیسہ جوئے میں لگایا تھا. میں کہتا ہوں نہیں ہے کرپٹ، میں قسم دیتا ہوں وہ نہیں ہے کرپٹ. آپ بتائیں. نواز شریف اور شہباز جی بالکل نہیں ہے کرپٹ. تمام طرح کے جی نہیں ہے کرپٹ. نہیں میں تو ہنس نہیں رہا ہوں، میں تو نہیں ہنس رہا. میری لیڈرشپ ہے، میں تو نہیں ہنس رہا. مخصوص سیٹ تے رہ کے ان کا تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہر چیز کی ویڈیو موجود ہے. وہ منہ سے بول رہا ہے کہ میں نے جوئے کا پیسہ جو ہے نا وہ زکوٰۃ کا پیسہ جوئے میں لگایا. ایسے گل نہیں کرنی تھی. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک ناظرین. ابھی بریک پہ جانے سے پہلے قسموں پہ بات آ گئی تھی، مجھے بریک پہ جانا پڑا، بٹ اس میں ایک پوائنٹ ضرور ہے جس کے اوپر بات کی جانی چاہیے کہ ساری کیمپینز
विद ड्यू अपॉलजीज, बेनज़ीर शहीद अल्लाह पाक गनी की रहमत करे, उनके ऊपर क्या क्या इल्ज़ामात नहीं लगे, नवाज शरीफ साहब के ऊपर क्या क्या इल्ज़ामात नहीं लगे, इवन यहाँ पे फजलुर रहमान साहब, मैं तो उनको कहता हूँ आलिम दीन है, सियासत एक अलग मामला है, आलिम दीन है, उनकी ज़ात को लेकर, इमरान खान साहब की ज़ात को लेकर किस किस किस्म के इल्ज़ामात इस मुल्क की सियासत के अंदर सियासतदानों के ऊपर नहीं लगे। बट एट द सेम टाइम ये रवैया या ये इल्ज़ामात की सियासत सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान से बाहर पूरी दुनिया में, इवन वेरी सिविल कंट्रीज़ जिस तरह अमेरिका है, ब्रिटेन है, वहाँ पर भी सियासतदानों की निजी ज़िंदगियों को निकाल कर टेलीविज़न की स्क्रीनों की नज़र किया जाता है जस्ट टू डैमेज देम। लेकिन मैं इसके ऊपर एक रिसेंटली मैंने एक व्लॉग भी किया था कि कितने पॉलिटिशियन हैं कि जिनको इतना हिट किया गया और उनके कोई वो पॉपुलैरिटी के ग्राफ में कोई कमी आ सकी। आज तक मुझे पाकिस्तान तो क्या दुनिया में कोई भी इस तरह का सियासतदान नहीं मिला कि जिसको बहुत पर्सनली भी हिट किया गया हो तो उसकी पॉपुलैरिटी में कमी आ गई। एक नैरेटिव बिल्डिंग के लिए या आप किसी के लिए किरदार कुशी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उस सियासी जमात या उस लीडर के जो पॉपुलैरिटी है उसके ग्राफ में कमी नहीं आती। जिमा साहब किस हद तक ये जस्टिफाइड है हमारी सियासत के अंदर ये रवैया? देखें सर, बात हकीकत यही है, अवाम, आप जो पब्लिक फिगर हैं तो आप पब्लिक प्रॉपर्टी हैं, आप इसकी जितनी मर्जी मजम्मत करें, पूरी दुनिया में यही होता है, क्योंकि लोगों ने आपको हर एस्पेक्ट से परखना होता है मेरा लीडर कैसा है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि दिन के पहले हिस्से में अपने लीडर को मैं देखूंगा और दिन के दूसरे हिस्से में मैं उसको आंखें अपनी बंद कर लूंगा, ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। आपने 24 घंटे उसके शख्स को देखना है, परखना है, उसके बारे में जो आपको इतला मिलेगी आप उसके बारे में कोई ना कोई राय कायम करेंगे। हम कह सकते हैं यहाँ पे बैठ के नहीं होना चाहिए, प्राइवेसी की इन्वेजन है, मेरा सवाल ये नहीं था, मेरा सवाल ये था कि पॉपुलैरिटी का ग्राफ किस हद तक कम किया जा सकता है। देखिए इसमें ये मेरे ख्याल फर्क, कई स्कैंडल्स ऐसे हुए हैं, जैसे बिल क्लिंटन का स्कैंडल था, उसने उसकी पॉपुलैरिटी को काफ़ी डेंट किया था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के सिलसिले में हमने देखा बहुत स्कैंडल्स हुए लेकिन उसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ा। उसकी पॉपुलैरिटी बड़ी थी। ठीक है, यस बड़ी, ठीक कह रहे हैं आप। उसके बाद के जो पोल्स आए थे उसमें ही बस मोर पॉपुलर। इसमें फ़र्क है। अब देखिए ये तो पब्लिक की राय है, पब्लिक किस तरह का लीडर चाहती है। हो सकता है कि आप पब्लिक के जहन में जो नेगेटिव इम्पैक्ट देना चाह रहे हैं, अब पब्लिक उसको साइड पे करके इग्नोर करके फिर भी जो लीडर की जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं उसको तरजीह देना चाहती हैं, और यही जमहूरियत है, पब्लिक का फैसला है। सर मैं बिल्कुल इस पे मैं तायदी बात इसका मतलब है कि आपकी उम्र में बंदा कम भी हो तो आप सीखते हैं उनसे। मेरी बात सुनिए, बिल्कुल जी, सीखना नहीं, हमारे बड़े भाई हैं, ऐसी गोद से गोर तक जो है ना सीखने का अमल जारी रहता है। आप शायद सीख चुके हैं सब, नहीं पीटीआई वाले सीख चुके हैं सब कुछ, नहीं या पीटीआई वाले सब कुछ सीख चुके हैं। बात यहाँ पे कर रहे हैं पॉपुलैरिटी की। कौमें जो है ना पॉपुलैरिटी से नहीं बनती हैं, कंडक्ट से, वेलफेयर से, उनके सोचने से बनती हैं। ठीक है ना जी। मोटरवे से नहीं बनती, मतलब? जी, मोटरवे से भी बनती हैं। आप अगर समझे ना, नहीं बात ये है कि अब यहाँ पे बात तो बड़ी जबरदस्त हो सकती है, लेकिन ये घबरा जाएंगे क्योंकि ये कहते होते हैं अक्सर घबराना नहीं है। जब ये घबरा जाएंगे तो फिर ये रोएंगे। बात ये है कि मुल्क जो है ना पॉपुलैरिटी से नहीं चलता है। इसका मतलब है कि इमरान खान पॉपुलर है जी। इसका मतलब मैं तो कभी कहा ही नहीं, ना आपको कहूंगा। The most popular leader? Yes, he is popular. नवाज शरीफ सबसे ज्यादा? जी, मैं ये नहीं कहूंगा कि नवाज शरीफ सबसे ज्यादा, मैं ये कहता हूं कि पॉपुलर है। शहबाज शरीफ सबसे ज्यादा? जी, पॉपुलर है। मैं कहता हूं पॉपुलर है। ग्राफ बता देना कि नवाज शरीफ ज्यादा है, इमरान खान कम है, इमरान खान ज्यादा है। तो उधर कैलिफोर्नियन कोर्ट ने भी डिसीजन दिया, उसको देना पड़ गया। अब आप ये सुनना चाहते हैं, मेरा ख्याल है। ठीक है, नहीं, मैं पॉपुलर था तो कई शगुफे निकले इंडियन, जब जनाब वहां पे खेलते थे तो यहाँ पे भी कई शगुफे ने पॉपुलर था। शगुफे भी डिस्कस करेंगे, ना करो, ना करें, फिर वो भी बात करेंगे। जब आप मोटरवे पे असल बात को टिल्ट करेंगे ना तो फिर यही आएगा। आपने कहा कौमें बनती है सोच से, कौमें बनती है अफकार से। पॉपुलैरिटी लीडर गाली मोटरवे दी करता है। पॉपुलर उन्हें किहड़ी यूनिवर्सिटी दी गल कीती आज तक, मुझे बताएं, किहड़ी यूनिवर्सिटी दी गल कीती ਤੁਹਾਡੇ लीडर ने आज तक? उन्हें क्या जी मैं हार्वर्ड का कैंपस पर लेके आ रहा हूं, इंडिया आ गया है। उसने कब कहा मैं एमआईटी का कैंपस? कितने कैंपस हार्वर्ड में आए हैं इस 3.5 साल में? बताया मुझे जरा। मैं बताता हूं, बता दें। पाकपत यूनिवर्सिटी बन रही है भाई, सुनते जाए जी, सुनाने लगा, सुनते जाओ यार, खुदा का वास्ता है वो बात करें आप जो
ऑन ग्राउंड रियलिटीज हैं वो शर्त बताइए। लाइए, जी शर्त बताएं, लाइए बताएं जी, आगे और जी चलें। 3 गवाह आगे के बाकी चलें। नाज़रीन तुसी जी भी चलें सारे जी, गवाह। आगे चलें जी। शर्त ला के ऑन जी, ग्राउंड लेके पाकपतन जाऊंगा, यूनिवर्सिटी का आगे कैंपस जी। खड़ा हुआ दिखाऊंगा जी ठीक है जी, उस तो बाद पाकपतन जनाब आगे चलते आगे हैं। शर्त लाओ मेरे पहले जी जी लग शर्त गई लाओ ना, बताएं आप हुक्म करें। चीमा साहब ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਹੋ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ बताएं ना आप। ਸਾਡਾ ਇਹਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੁਣ ਗਵਾਹ टाइम- गवाह हो टाइम- सकता थोड़ा हूं। टाइम- हाफजाबाद यूनिवर्सिटी बन रही जी, जी, है, हाफजाबाद यूनिवर्सिटी बन रही कौन सी? है, हाफजाबाद यूनिवर्सिटी बन रही है, अच्छा बन रही है, ऑन ग्राउंड लेके चलूंगा। कहते हैं तो हुण तो बंदा कर लांगा ते तुसी तो मैं स्टूडियो तो बाहर खलोवांगा तो फुटेज मंगवा के देंगे यूनिवर्सिटी खलोती थी, स्ट्रक्चर बन रहा है वहां किस पे। जगह पे? हाफजाबाद बाईपास के साथ नहर के हाफजाबाद यूनिवर्सिटी बन रही है, 500 बेड का अस्पताल बन रहा है हाफजाबाद मैं में। आपको ना कहना नहीं चाहता, मेरा जिला तुम क्या क्यों सकते हो? मेरा नान का है हाफजाबाद। मैं शर्त लाना पे मेरा नाम ऑन एयर क्या शर्त है? लगा रहा हूं और मैं ऑन एयर शर्त लगा रहा हूं गुमन साहब, इससे बड़ी क्या बताएं जी कहाँ पे है वो, मुझे पता है जिसका है ना वो मैं अब नहीं की कहना दसो, चाहता पूरी यहाँ गल करो, पे। पूरी गल करो। मैं पूरा नाम नहीं लेना पूरी गल चाहता करो। उनका, मेजर साहब का, जिनका वो है ना प्राइवेट प्रोजेक्ट है। ओ भाई यूनिवर्सिटी ओ नहर दी गल नहीं करदा पे बाईपास अच्छा, से आगे सज्जे चलें पासे जी, आगे गल करें, राय दस साहब, मिनट। आपके पाकपतन में यूनिवर्सिटी बन रही है, फिर पाकपतन, पहले भी पाकपतन का कह दिया है, उसके ननकाना बाद साहब यूनिवर्सिटी हाफजाबाद। बन रही है, कौन सी जी? ननकाना साहब यूनिवर्सिटी बन रही है, चेक करवाएंगे आप, चेक करवाएंगे 21 यूनिवर्सिटियों की आपकी पिछली असेंबली परवेज लाई से पहले क्या कर रहे हैं आप? यस कहाँ पे? दैट इज द प्रॉब्लम। किधर है? यूनिवर्सिटी की गल आके तू किधर है? किधर है सर? मैं उधर कटवा के देंगा आज तक कहीं पे नहीं सुना जिंदगी में, 3.5 साल की जिंदगी में कहीं नहीं सुना ना है। दैट इज द प्रॉब्लम। वो 350 डैम, वो 1 करोड़ मैं नौकरियां, यूनिवर्सिटी की गल की थी। मेरी मैं बात यूनिवर्सिटी- सुन लेना, मुझे डैम का पता, 350 मुझे डैम डैम, का पता, मुझे 1 डैम का करोड़ पता। नौकरियां, 50 मुझे लाख नहीं घर, पता, मैंने यूनिवर्सिटी की वो बात की, 50 देखा लाख उसकी बात घर, कर रहा हूं, जो वो देखा किधर उसकी बात कर है? रहा हूं। मैनिफेस्टो यूनिवर्सिटी वो किधर है? मैं और वो किधर है चीजें? मैंने बाकी नहीं क्या पता। बात बाकियों कर का रहे जवाब जाफरी साहब, हैं? वो बाकियों का जवाब आप दें। राय साहब ये ना करें आप, क्या ना करें? आप मैंने मेरी यूनिवर्सिटी बात, की ये गल बातें कर ना रहा करें आप। मैं भी सारा पाकिस्तान फिरता हूँ, सारा पाकिस्तान लेकिन आप फिरता यूनिवर्सिटी नजर नहीं आई हूँ। कहीं? नहीं मुझे कहीं नहीं नजर आई मैं है। तो कढ़ा के बखाणियां ने, मैं तो बिल्डिंग चलो कागਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਖਾਓਗੇ, मैं टीवी ਤੇ ਵੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, मैं टीवी ਤੇ ਵੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਅੱਜ मैं टीवी ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਉੱਤੇ ਨਨਕਾਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਕਰੇ ਜੇ ਕੈਂਪਸ ਜਾ ਕੇ ਲਿਖ ਦਿਓ ਜੇ ਨਨਕਾਣਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 2023 ਚ ਵੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, मैं वो फलानी मोटरवे बनावांगा, फलानी मोटरवे बनावांगा। अच्छी बात है, मोटरवे बुराई नहीं है, सड़कों मोटरवे से बुराई उतरते नहीं नहीं है, इनको यूनिवर्सिटियों की समझ नहीं आनी। मैं एक बात जो चीमा साहब ने की और आपने जहाँ से ये थर्ड हाफ शुरू किया था कि लीडर जो पब्लिक प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, लेकिन चाहे लीडर हो, चाहे वो राय साकब हो, चाहे अली जाफरी हो, चाहे घुमन साहब हो, किसी के घर में नहीं घुसना चाहिए। एक तलाक हुई अभी माजी में, एक तलाक अभी हुई है माजी में, बन गया है। एक छोटी जब सुना सी, था उस वक्त सर, पढ़ा सुन लो, था ना बचपन में एक 5वीं छोटी क्लास सी, में कि नए कम्युनिकेशन राय जो साहब, होते हैं ना वो तरक्की का मंबा होते हैं। आज नहीं बन गई है कि जी पॉपुलैरिटी जो है ना राय वो साहब, तरक्की का वो मंबा कह रहे हैं होती है। घर में नहीं घुसना जी, चाहिए। राय साहब जी, एक जी, छोटी पॉपुलैरिटी, सी, राय साहब एक मैं छोटी बता सी दूंगा, तलाक मैं भी हुई है डिस्कस शाही करूंगा खानदान जी। में, राय साहब भी कुछ कहते हैं माह और PTI वाले कबल, कहते हैं। सुन लो सर, कुछ माह कबल एक छोटी सी तलाक हुई है शाही खानदान में और एक ट्वीट किया गया है कि ये हमारा पर्सनल मैटर है, इसके ऊपर कोई बात नहीं मैंने तब भी करेगा। कहा था कि जाती मामला है, ठीक है, मैंने तब भी कहा था जाती यहाँ मामला है, पे देखे ना, फिर आयशा आद की भी बात कर लेते हैं, बहुत उछाला गया था, बहुत फिर उछाला आयशा गया, आद की भी बात कर टीवी वालों ने लेते बहुत हैं, चलाया फिर था, ये सब बातें कुछ करेंगे तो सब एंकर जब कहते हैं ना गैर इखलाकी है ना, सर ने इंटरव्यू छापे लेकिन था। वो जो अखलाकियात हैं खुदारा, नहीं इमरान है। खान के लिए भी वही अखलाकियात रख लो यार सारे, प्लीज। थैंक यू वेरी मच नाज़रीन, आज का शो आपने देखा, इस दुआ के साथ इजाज़त दीजिए कि यस प्राइवेट मैटर्स आर प्राइवेट मैटर्स, फैमिली लाइफ इज़ फैमिली लाइफ, एंड इस दुआ के साथ इजाज़त दीजिए कि अल्लाह पाक पाकिस्तान को उस ट्रैक पे लेके जाए कि जो अमन का, सुकून का, तरक्की का ट्रैक है। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।